السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبی للغرباء، رواہ مسلم۔ سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اسلام غربت کے دور سے شروع ہوا ہے، اجنبیت کے دور سے شروع ہوا ہے، اور ان قریب وہ اسلام پہلی ہی شکل و صورت کے اندر پھر سے آ جائے گا جیسا کہ شروع اسلام میں تھا۔ تو ایسے غربت زدہ انسانوں کے لیے توبہ ہے، مزدہ ہے، خوشخبری ہے۔ دوسری روایت جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیہ الی جوہرہا، کہ بے شک ایمان یہ مدینہ کے اندر سمٹ جائے گا جس طرح ایک سانپ اپنے بل کے طرف سمٹ کے چلا جاتا ہے۔ ان دونوں احادیث کو سامنے رکھیے اور موجودہ دور کے حالات پہ غور کیجئے۔ آج اگر کوئی آدمی تقوی اختیار کرتے ہوئے سنت نبوی پر عمل کرتا ہے، یا پھر یہ کہ نبی کے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے لوگوں کو دقیانوس خیال کیا جاتا ہے۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کو پردہ کرنا نہایت ہی گرا گزرتا ہے اور یہ اپنی ترقی کی راہ میں رکاوٹ تصور کرتی ہے۔ آج نوجوانوں کو داڑھی رکھتے ہوئے شرم آتی ہے اور داڑھی موڑنے پر یہ فخر محسوس کرتا ہے۔ ذرا بتائیے اس غربت اسلام پر کہ اسلام سے لوگوں کا جو دلچسپی ہے وہ کس قدر ہے۔ قربانی کے موقع پر جانور ضرور ذبح کرتے ہیں، قربانی کے گوشت ضرور کھاتے ہیں، اور جہاں دیگر بالوں کو صاف کرتے ہیں وہاں داڑھی کو بھی صاف کرنا وہ ضروری سمجھتے ہیں۔ آج مسلمان کلمہ توحید پڑھتا ہے، سنت رسول ان کے لیے آنکھوں کے اندر چبھ جاتا ہے۔ کوئی سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو نہ جانے ان کو کون کون سے القاب سے نوازے جاتے ہیں۔ لہذا ہم ایسے لوگوں کے بارگاہ میں عرض کریں گے کہ جس طرح سے جاہلیت کے زمانے میں لوگوں نے اسلام کو اجنبیت تصور کیا تھا اور اسلامی احکام پر عمل کرنے کو اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرتا تھا، آج پھر سے وہ دور آ گیا ہے اور پھر اسلام صحیح طور پہ مکہ اور مدینہ کے اندر ہے۔ لہذا ہم مسلمانوں سے گزارش کریں گے کہ اسلام کے احکام پر عمل کریں، اسلامی شرائع کو اپنائیں اور اسلامی شاعر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں